دعائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ والا بائی فی حاضر سات وفی کل سات ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہو ارزکاتو و تمتعہو فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفی صدر الحسین علیہ السلام بے ظہور الحجت القائم علیہ السلام بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا۔ صلوات پڑھنے سے نفاق دور ہوتا ہے، مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت فرمائیے گا۔ یہ پچھلے مومنین سے گزارش ہے، یہ ساری جگہ خالی پڑی ہے، مہربانی فرمائے گھروں سے آپ چل کے آگئے ہیں، مجلس کی آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، مجلس کی آپ سینت بنیں، کیونکہ پچھلوں کو آگے بلانا یہ غدیر کی سنت ہے۔ مہربانی فرمائے قریب آ جائیں، بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، صاحب دعوت النبویہ والصولت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وماثر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجج الرزویہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ صاحب العصر والزمان، صاحب العصر والزمان، صاحب لوح، صاحب قلم، صاحب ذوالفقار، صاحب رجع، صاحب امامت الصحاب، ولی اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، قوت اللہ، قدرت اللہ، اسم اللہ، برہان اللہ، والہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شامین غرام القدر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا جتنا پڑھا جائے اللہ کے پاک کلام سے پڑھا جائے، لیکن آپ کی توجہ شرط ہے۔ اللہ نے ہدایتوں کے سلسلے بنائے، ایک اللہ نے کتابوں کے ذریعے طے کیا، ایک اللہ نے معصومین کے ذریعے طے کیا۔ آل محمد نے عالم نور کو چھوڑا، ایک ایک کر کے زمین پہ اترنا شروع کیا۔ کتابوں نے آسمانوں کو چھوڑا، ایک ایک کر کے زمین پہ اترنا شروع کیا۔ اپنا اصلی مقام چھوڑنا آسان بات نہیں۔ آل محمد نے عالم نور کو چھوڑا، ایک ایک کر کے زمین پہ اترنا شروع کیا۔ کتابوں نے آسمانوں کو چھوڑا، ایک ایک کر کے زمین پہ اترنا شروع کیا۔ اس جملے سے اندازہ ہو جائے گا آپ کتنے بیدار بیٹھے، ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا، آپ کتنے بیدار بیٹھے۔ اسی لیے کتابوں نے ورق کا لباس پہنا تاکہ تلاوت ہو جائے، آل محمد نے بشر کا لباس پہنا تاکہ ہدایت ہو جائے۔ یہاں انہی طرح چاہنے والوں کے خواہ آل محمد نے بشر کا لباس پہنا تاکہ ہدایت ہو جائے، کیونکہ جب تک یہ کلام پاک موجود عصمت بھائی کوئی محمد مصطفیٰ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل دیتا ہوں کہ جب قرآن کتابوں کی بھیڑ میں کتابوں جیسا نہ ہو سکا تو مصطفیٰ انسانوں کی بھیڑ میں ہم جیسے کیسے ہو گئے۔ تائید کرو میری بات کی۔ اس لیے اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں آل محمد کے فضائل لوگوں سے نہ پوچھو بلکہ آئینہ عصمت میں دیکھو۔ خدا کی قسم، ممبر حسینیت کی قسم، میری طرف دیکھیے گا، یہ عام آئینے نہیں تھے۔ کوئی صداقت کا آئینہ، کوئی شرافت کا آئینہ، کوئی علم کا آئینہ، کوئی تقوی کا آئینہ، کوئی اللہ کے جلال کا آئینہ، کوئی اللہ کے جمال کا آئینہ۔
آپ میری طرف دیکھیے، اس لیے جناب سیدہ نے فرمایا تھا، آواز تو آ رہی ہے آپ کو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی انبیاء کو میں نے وقت ضائع نہیں کیا، اتنی جلدی کوئی نہیں کرتا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی انبیاء کو اللہ نے جتنے معجزات عطا فرمائے وہ اللہ نے میرے بابا کے ہاتھوں میں رکھ دیے تھے۔ میں جملہ کیا کیا؟ اچھا یہ مجمع بول کے بتائے کہ رسول خدا کے ہاتھوں کے کیا معجزات تھے؟ اگر اشارہ کرے تو چاند کے ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو سورج واپس آ جائے، اشارہ کرے تو کنکر کلمہ پڑھنے لگے، اشارہ کرے تو بے موسمی پھل آ جائیں۔ اب رسول خدا کے پاؤں کے کیا معجزات تھے؟ اگر پتھر پہ چلے تو نقش قدم بنے، مٹی پہ چلے تو نقش قدم نہ بنے، ہم مٹی پہ چلے تو نقش قدم بنے، پتھر پہ چلے تو نقش قدم نہ بنے، کیونکہ نبی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ اب نبی کے بعد رہبر کسے مانا جائے، ہادی کسے مانا جائے، پیشوا کسے مانا جائے کہ جس کے ہاتھ بھی معجز نما، کہ جس کے پاؤں بھی معجز نما۔ اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، یہی وجہ ہے باب خیبر علی کے ہاتھوں پہ تھا، علی کے پاؤں ہوا کے دوش پہ سوار تھے۔ چاہنے والے نے سوال کیا، یا رسول اللہ خیبر کا اتنا وزنی دروازہ علی نے ہاتھوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ رسول خدا نے فرمایا، تم نے ہاتھوں کو دیکھا، میں نے علی کے پاؤں کو دیکھا۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کے خیر، میں نے علی کے پاؤں کو دیکھا، علی کے پاؤں ہوا کے دوش پہ سوار تھے۔ اور جب مولا کائنات سے پوچھا گیا، مولا آپ نے خیبر کا اتنا وزنی دروازہ ہاتھوں پہ کیسے اٹھا لیا؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ آغوش مصطفیٰ کا اثر تھا۔ میں جملہ کہہ گیا، رسول اللہ کے بعد علی سے بڑا ہادی کوئی نہیں، علی سے بڑا رہبر کوئی نہیں، علی سے بڑا پیشوا کوئی نہیں، علی سے بڑا عادل کوئی نہیں۔ عدالت تو عظمت بھائی چوروں کو بھی اچھی لگتی ہے۔ یہاں پہ مثال دیتا ہوں کہ 4 چوروں نے چوری کی، کہ جب تقسیم کی باری آئی تو کہنے لگے جی برابر کی تقسیم ہوگی، تو پتا چلا کہ عدالت چوروں کو بھی اچھی لگتی۔ مولا اتنے بڑے عادل تھے، جیسے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھے مولا نے سلونی سلونی کا دعویٰ کی۔ یہ مولا نے 2 مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کیوں کی؟ اس میں بھی راز تھا، یہ خاموشی نہیں توجہ، اس میں بھی راز تھا، کیونکہ ابھی پچھلا مہینہ گزرا، رمضان کا مہینہ، تو ہم کیسے دعا مانگتے تھے؟ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تم سے پوچھتا ہوں، ہماری اوقات کیا اللہ سے پوچھے، یہاں پہ معنی بدل دیے جائیں گے۔ اللہم انی اسألوکا، اے اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تم سے مانگتا ہوں۔ اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا، معراج میں جا کے جملہ سنیے گا۔ اسی لیے مولا کائنات نے کوفہ کے ممبر پہ 2 مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کیا، کیونکہ قرآن میں 2 مرتبہ آیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اسی لیے مولا کائنات نے کوفہ کے ممبر پہ 2 مرتبہ سلونی سلونی کا دعویٰ کیا کہ علی سے جو چاہے پوچھ لو، علی سے جو چاہے مانگ لو۔ یعنی تائید کرو میری بات کی، جیسے مولا کائنات نے، غور ہے کہ نہیں، کوفہ کے ممبر پہ سلونی سلونی کا دعویٰ کی، ایک شخص کھڑا ہو گیا کہ یا علی یہ بتائیے کہ جب گرمیاں آتی ہیں تو سردی کہاں چلی جاتی ہے؟ یعنی تائید تو کرو میری بات کی، یہ جواب امیر کائنات ہی دے سکتے کہ یا علی یہ بتائیے کہ جب گرمیاں آتی تو سردی کہاں چلی جاتی؟ فراز ممبر پہ مولا کائنات نے فرمایا جب گرمی آتی ہے تو سردی زمین کے اندر چلی جاتی ہے، اسی لیے زمین سے ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ میں جملہ کہہ گیا، اور جب سردیاں آتی تو گرمی زمین کے اندر، اسی لیے زمین سے گرم پانی نکلتا۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، یا علی یہ بتائیے، موضوع کی سمجھ آ رہی ہے؟ علی کی عدالت، یا علی یہ بتائیے کہ عدل بہتر کہ سخاوت بہتر؟ اگر یہ سوال کسی دنیا دار ڈاکٹر سے کیا جاتا، انسان کے لیے بہتر کیا؟ وہ کہے گا صحت بہتر۔ عظمت بھائی، پیسہ ہو، جائیداد ہو، دولت ہو، صحت نہ ہو، ایک مزے کا چکر آ جائے، دنیا اچھی نہیں لگتی۔ آپ کسی عالم سے پوچھیں انسان کے لیے بہتر کیا؟ وہ کہے گا علم بہتر۔
کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جاہل اور مردہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ آپ کسی بزنس مین سے پوچھیں انسان کے لیے بہتر کیا، وہ کہے گا دولت بہتر، یعنی جو جس شعبے کا تھا اپنے شعبے کے مطابق جواب دیا۔ عالم کہنے لگا علم بہتر، ڈاکٹر کہنے لگا صحت بہتر۔ سوال کیا گیا کائنات کے امیر پہ، جس سے بڑا عالم کوئی نہیں، جس سے بڑا سخی کوئی نہیں، جس سے بڑا کریم کوئی نہیں، یا علی یہ بتائیے عدل بہتر کہ سخاوت بہتر؟ فراز ممبر پہ مولا کائنات نے فرمایا عدل بہتر کا مولا عدل بہتر کیسے ہو گیا؟ مولا کائنات نے فرمایا اگر عدل قائم کر دیا جائے تو سخاوت کی ضرورت ہی نہ پڑے گی۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی گھر مدینہ العلم والی البابہا، آتی کہاں سے چشمے تکامل میں روشنی، بے شک آنکھوں پہ اختلاف کے پردے پڑے رہے، دروازہ علم شہر کا کھلتا رہا اکثر، کچھ لوگ جان بوجھ کر باہر کھڑے رہے۔ نعرہ حیدری، یا علی یہ بتائیے عدل بہتر کہ سخاوت بہتر؟ اور مولا اتنے بڑے عادل تھے۔ مالک یہ بانیان کی محنت کوشش کاوش وزارت بھائی کی عصمت بھائی کی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور نسلوں میں عزاداری کا سلسلہ قائم و دائم فرمائے۔ اور یہ مجالس عام مجالس نہیں، چلے جملہ آ گیا تو ہدیہ کرتا ہوں، خدا کی قسم یہ مجالس حرملا سے نکال کے حر بنا دیتی ہیں۔ میں جملہ کہہ گیا خدا کی قسم یہ نصرت امام ہے۔ اتنے بڑے عادل تھے، ایک تو کوفہ کے بازار میں بہت کم نکلتے، جیسے مولا کوفہ کے بازار میں آتے منادی ندا دیتا علی بازار میں آگے، علی بازار میں آگے۔ یہاں تک کتابوں میں لکھا گیا کہ لوگ اپنے ترازو ٹھیک کر لیتے تھے۔ میں جملہ کہہ گیا ہاتھ کھول کے بیٹھیے گا، لوگ اپنی تکڑیاں ٹھیک کر لیتے، علی بازار میں آگے، علی بازار میں آگے۔ خدا کی قسم جس سے علی جلال کے ساتھ دیکھتے اس کی دکان خالی ہو جاتی، جس سے علی مسکرا کے دیکھتے وہاں لوگوں کی بھیڑ لگ جاتی۔ اب نہ کہنا کہ عباس نے 2 لاکھ کے لشکر کو اپنی آنکھوں سے کیسے ڈرائے، یہ اسی کا بیٹا تھا جو اپنی آنکھوں سے کوفے کا نظام چلاتا تھا۔ ایک دن مولا کمبر کے ساتھ، غور ہے کہ نہیں؟ اور یہ واقعہ نصروں میں سفر کرنا چاہیے۔ کمبر کے ساتھ کوفہ کے بازار میں آئے، کیا دیکھا؟ ایک گھوڑا بیچنے والا جو کوفہ کے بازار میں گھوڑا بیچنے کے لیے آئے۔ لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے۔ بحث کس بات پہ تھے کہ گھوڑے کے مالک نے 100 گھوڑوں کے برابر قیمت مانگی۔ لوگ بحث کرنے لگے اس میں کیا خصوصیت ہے جو 100 گھوڑوں کے برابر قیمت مانگی؟ اب گھوڑے کا مالک کہنے لگا نہ کوئی اس کے منہ میں لگام لگا سکتا ہے، نہ کوئی پشت پہ زین کر سکتا ہے۔ جو بھی آگے بڑھتا کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ مولا یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ مولا نے کمبر سے کہا کمبر جاؤ گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالو، گھوڑے کی پشت پہ زین کسو۔ مولا نے آرام سے کہہ دیا، کمبر اطمینان سے چلا، گھوڑے کے منہ میں لگام ڈالی، گھوڑے کے پشت پہ زین کسی۔ پورا کوفہ سمٹ کے آ گیا۔ یہ گھوڑ سواری تجھے کس نے سکھائی؟ تو کس کا شاگرد، کس قبیلے سے تعلق، تو کہاں سے آیا؟ کمبر کا جواب سنیے گا، رہتی دنیا تک یاد رہے گا۔ کمبر کہنے لگا خدا کی قسم میں نے کبھی گھوڑ سواری کی ہی نہیں۔ غور ہے کہ نہیں؟ میں نے کبھی گھوڑ سواری کی۔ کہ کمبر بڑے بڑے گھوڑ سوار آگے، نہ منہ میں لگام ڈال سکے، نہ پشت پہ زین کر سکے۔ کمبر کہنے لگا بات یہ نہیں، اب جملے کی نزاکت، کیفیت اور معرفت دیکھیے گا۔ کمبر کہنے لگا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کیونکہ جس علی کا میں غلام، اس نے کمبر کو کبھی ایسا حکم نہیں دیا جو کمبر کے اختیار سے باہر ہو۔ مولا اتنے بڑے عادل تھے، کوفہ کے بازار میں بہت کم نکلتے۔ مولا عصمت بھائی کسی کی دکان پہ نہ جاتے، مولا میسم کی دکان پہ جاتے، پریشان ہو گئے۔ پورا کوفہ سمٹ کیا جاتا، ابھی علی ترازو نکال لیں گے، ابھی علی کھجورے تولیں گے، ابھی علی خراب کھجورے لہدا کریں گے۔ خدا کی قسم نہ علی ترازو نکالتے۔ اس سے بلند جملہ حسین عابد نعیمی کے کشکول میں نے، یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، نہ علی ترازو نکالتے، نہ کھجورے تولتے، نہ خراب کھجورے لہدا کرتے۔ سلام ہو میسم پر
کہ جس نے علی کے معیار کا ترازو رکھا ہوا تھا. میں جملہ کہہ گیا. ایک دن مولا میسم کی دکان پہ آئے. آپ نے کبھی ایسا ہادی دیکھا ہے, رہبر دیکھا ہے, پیشوا دیکھا ہے, جو اپنی ریت کی دکان پہ کھڑا ہو کے کھجورے بیچتا ہو؟ مولا کیسے کھجورے بیچتے؟ ذاکر صاحب پیسے رکھو تھول اور جاؤ. اور یہ جملہ اکثر میرے دادا محترم نعیم الملت قبلہ غلام حسین نعیمی شہید پڑھا کرتے تھے, کہ جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مذہب اہل بیت کی طرف آ گئے. زمانہ ایسے ہیرے کہاں سے ڈھونڈ کے لائے گئے. مالک درجات بلند کر, مولا کیسے کھجورے بیچتے؟ پیسے رکھو تول اور جاؤ. ایک منافق دیکھ رہا تھا, مولا سکے بھی نہیں دیکھتے, کھجورے بھی نہیں تولتے. اس نے عصمت بھائی کھجورے لے, پیسے رکھے اور چلا. اس کی بیوی مومنہ تھی. جیسے گھر پہنچا آ کے کہنے لگا تو علی کو ہادی مانتی. جملہ کہنے لگا تو علی کو رہبر مانتی, تو علی کو پیشوا مانتی. جو رات دکاندار نے کھوٹے سکے نہ لیے, میں علی کو چلا کے آ گیا. بیوی بولی اگر سکے کھوٹے تھے پھر کھجورے بھی کڑوی ہوں گی. تائید کرو میری بات کی, یا علی تیرے چاہنے والوں کی کر. خود بھی کھا, بچوں کو بھی کھلا, قبرستان کی تیاری کر. اتنے میں کیا دیکھا, میسم واپس آیا. کہا مولا کوئی گاہک آیا تھا. میسم ایک گاہک آیا تھا, یہ سکے دے گیا, کھجورے لے گیا. جیسے میسم تمار نے سکے دیکھے, میسم تمار مسکرا کے کہنے لگا مولا اس طرح کے 2-4 اور گاہک آ گئے, میری دکان کا تو صفایا ہو جائے گا. کہا میسم میں علی ابن ابی طالب ہوں. اتنے میں کیا دیکھا کہ مجرم بغیر ہتھکڑی کی آ رہا تھا. جیسے ہی دکان پہ پہنچا, اب جملے کی نزاکت, کیفیت اور معرفت دیکھیے گا. معراج پہ جا کے جملہ سنیے گا. جیسے دکان پہ آیا, آ کے کہنے لگا میسم تیری ساری کھجورے کڑوی. میسم مسکرا کے کہنے لگا تیرے سکے کون سے چمک رہے تھے, تیرے سکے کون سے چمک رہے تھے. خدا کی قسم آج مولا میسم کی دکان پہ بیٹھے ہیں, کل پلے صراط پہ بیٹھے ہوں گے. جنت اور جہنم کی طرف دیکھ کے کہیں گے یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے, یہ تیرا ہے, یہ میرا ہے. خدا کی قسم اس علی کی آگے کھوٹے سکے نہیں چلتے. اس علی کی آگے کھوٹا ایمان کیسے چلے؟ آئیں بسم اللہ. اس علی کی آگے کھوٹے سکے نہیں چلتے. غور ہے کہ نہیں؟ مولا اتنے بڑے عادل تھے, چلے معرفت کے 2-4 اور سینے طے کر تو. میسم تمار, اب میری طرف دیکھیے گا, پریشان نہیں ہو. میسم تمار یہ مولا علی کے سلمان تھے. نہیں میں جملہ کہہ گیا ہوں, پریشان ہو. چلے معرفت کہہ اور زینہ طے کر. سلمان محمدی جسے مولا کائنات نے زمین پہ اللہ کا دروازہ کہا ہے. اختیار دیکھیے گا. ذاکر آیا آپ پریشان ہو گئے. اختیار دیکھیے گا. سلمان محمدی کے پاس ملک الموت آ گیا. سلمان محمدی نے یوں دیکھا کیسے آئے ہو. اب سلمان تھے مدائن میں, علی تھے مدینے میں, کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام. کیسے آئے ہو؟ کہ سلمان میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں. سلمان کہنے لگے میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک مدینے سے میرا آقا علی نہ آ جائے. تائید کرو میری بات کی. کہ سلمان میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ, سلمان میں تیری روح لے کے اڑوں گا. یہاں پہ کوئی مناظرہ نہیں, مباہلہ نہیں, بلکہ مفاخرہ ہو رہا ہے جو پوری تقریر میں نہیں بول. کہ سلمان کیا تمہیں یاد نہیں کہ میں نے سلیمان بن داؤد نبی کو ایک بھی سیڑھی اترنے نہ دیے تھا, میں نے روح کو قبض کر لیا تھا. جیسے ملک الموت نے جملہ کا, جیسے ہی ملک الموت نے جملہ کا, سلمان کے چہرے کے تیور بدل گئے. سلمان نے مسکرا کے فرمایا, سلمان نے مسکرا کے فرمایا بے شک تو نے سلیمان بن داؤد نبی کو ایک بھی سیڑھی اترنے نہ دیا ہوگا, لیکن سلیمان بن داؤد نبی کو حسنین کی ماں چچا نہیں کہتی تھی.
نہیں تائید کرو میری بات کی. سلیمان بن داؤد نبی کو حسنین کی ماں چچا نہیں کہتی تھی کہ سلمان میں تیری روح لے کے اڑوں گا. سلمان کہنے لگے لے جا روح, کتنا ناش کروں گا, میں علی کی محبت پہ تب بھی نہیں مروں گا. خدا کی قسم ادھر سے ملک الموت روح لے کے اڑا. علی دروازے پہ آگئے. سلمان نے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے, السلام علیکہ یا امیر المومنین, اور جاتے ہوئے ملک الموت سے کہہ دیا کہ جس کے دل میں علی کی محبت اور ولایت ہو اسے جینے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہوتی. اسے جینے کے لیے روح کی ضرورت نہیں ہوتی. غریبوں پہ ایک شب ایسی آئی کہ جس کا نام شام غریبہ پڑ گیا. روتے ہوئے کہ شرمایا نہ کرو, یہ ظالم بیبیوں کے سروں پہ نیزے مار کے چادریں اتارتے تھے. عزیزانو جب بیبیوں کے سروں پہ نیزے لگتے, کوئی علی کو پکارتی, کوئی حسین کو پکارتی, جیسے زینب عالیہ کے سر پہ نیزہ لگا, بلند آواز سے کہا واہ عباس آ گیا شام کا خونی بازار. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا بازار میں اتنی دیر کیسے لگی؟ رو کے سید سجاد نے فرمایا صبح کی اذان کے وقت ہمیں نکالا جاتا, دربار جاتے جاتے مغرب کی اذانیں ہو جاتی. کسی نے پوچھا مولا اتنی دیر کیسے لگی؟ فرمایا شرابیوں کا مجمع تھا, بدماشوں کا مجمع تھا, لوگ شراب پی رہے تھے, علی کی بیٹیوں کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں, علی کی بیٹیوں نے بازار ایسے عبور کیا جیسے حسین اکبر کے جنازے پہ آیا تھا. آ گیا شام کا زندان. آج پوری کائنات میں اگر باپ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ فاطمہ زہرا کی وجہ سے, بی بی سکینہ کی وجہ سے. جب دنیا سنتی ہے کہ محمد اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے تھے, حسین اپنی بیٹی معصومہ کو سینے پہ سلاتے تھے, یہ دستور بھی زمانے نے دیا. اگر بیٹیوں پہ ظلم زیادہ ہو, اس سے بڑا مصائب کا جملہ نہیں, بیٹیوں پہ ظلم زیادہ ہو تو رات کو خواب میں بابا ملنے آ جاتا. ایسا ہی ہوا, محمد کی بیٹی دن کو روتی, رات کو روتی, رو رو کے کہتی بابا مسلمانوں نے پسلیاں توڑ دی, بابا مسلمانوں نے گھر جلا دیا, بابا مسلمانوں نے علی کے گلے میں رسی ڈال لی. عزادارو جب محمد کی بیٹی پہ ظلم زیادہ ہوئے, رات کو خواب میں بابا ملنے آ گیا, آواز آئی بیٹی مصیبت کے دن ختم ہو گئے, کل تم میرے پاس آ جاؤ گی. اب جن کی 4 سال کی بیٹیاں یا بہنیں وہ میری طرف دیکھے. ایسا ہی زندان شام میں ہوا. بی بی سکینہ دن کو روتی, رات کو روتی. ایک رات رو کے کہنے لگی بابا کتنے دن ہو گئے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا, بابا مجھے اپنا چہرہ دکھا دے. عزادارو جب معصومہ نے بہت زیادہ پکارا تو قاضی نور اللہ شوستری نے لکھا یا زندان میں حسین کا سر پڑا تھا, صندوق کا تالا ٹوٹا. عزادارو سر ہوا سے عزادارو پرواز کرنا شروع کیا, حسین کے سر نے پرواز شروع کی. عزادارو زندان میں آیا, بیٹی کے بالوں کا طواف کیا, سر حسین بیٹی کی گود میں آیا. معصومہ رو کے کہنے لگی بابا اپنی اپنی قسمت کی بات ہے, بابا کبھی میں تیرے سینے پہ سوتی تھی, آج تیرا سر میری گود میں. بابا آنکھیں کھول کے دیکھ میرے چہرے پہ تماچوں کے نشان, میرے کانوں سے خون, کربلا سے لے کر شام تک وہ شمر نے مجھے بڑا مار. اللہ لعنت اللہ علیکم السالمین وسیالم اللہ. اللہم جل ولیک الفرج. روتی آنکھوں سے دعا مانگو ان کا منتقم جلدی ظہور فرمائے. یہ اگر جلدی سے پہلے آباد ہو. مومنین کرام یہ تو تھے خطیب اہل بیت قبلہ حسین عابد نعیمی صاحب. اب بلا تاخیر ملتمس ہوں
ذاکر اہل بیت بحر المصائب جناب انصر عباس الحسینی صاحب سے آپ کمالیہ کی وزینت ممبر ہو کر فضائل مصائب اہل بیت بیان فرمائیں۔ آپ کے فوراً بعد انشاءاللہ ذاکر اہل بیت قاری القصائد سید عمران حیدر کاظمی اور بھورے والا وہ خطاب فرمائیں گے۔ ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب رضوان قیامت صاحب خطاب فرمائیں گے، اور ان کے بعد خطیب اہل بیت قبلہ غلام جعفر جتوئی صاحب آج کی مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ انصر بھائی کے فوراً بعد ہی انشاءاللہ ذاکر اہل بیت جناب سید عمران حیدر کاظمی اور بھورے والا وہ خطاب فرمائیں گے۔ برائے تاجیر ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ٹھیک ہے 11 بجے ہاں بس دعا برائے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وارزقه طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرجهم لا إله إلا الله بحق عزتك وقدرتك لا إله إلا الله بحق حقك وحرمتك لا إله إلا الله بحق فرج برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سارے با مل کے بلند آواز نال تلاوت کرو درود دی اللہم صلی اللہ۔ کافی اب آپ تشریف فرماؤ۔ یہ ذکر مجمع دا محتاج ہی نہیں، ایک پڑھنا لاؤے تو ایک سنانا لاؤے، ذکر تام ہی ہو ویندہ ہے۔ تو ساتھ ایک جماعت تشریف فرماؤ، صلوات ایک سارے با جماعت پڑھو تے بلند پڑھو اللہم صلی اللہ۔ دعا ہے رحمان اللہ بحق معصومین علیہ السلام، بانیان فرش عزا میرے برادرم بھائی عصمت اللہ بھائی وزارت اللہ اور انہاں دی کبینہ دی صف عزا بھی شہی منظور فرماوے۔ مالک اس پاک ذکر دے توسل نال انہاں لوگ اندرز کی وسعت عطا فرماوے۔ مالک حسنین کریمین دا صدقہ انہاں بچیاں نال آباد اور شاد رکھے۔ مالک کسے دا محتاج نہ کرے۔ اے عزاداری مالک انہاں دی نسلیں قیامت دائم رکھے۔ تو سن جتنے شریف اپنے گھران دا آرام چھوڑ کے صف عزا تے تشریف فرماؤ۔ 5 12 14 دا پاک خالق جناب دا ٹور آیا منظور تے مقبول فرمائے۔ جناب دے قدم قدم تے گناہ معاف ہومن۔ بندے زیادہ بیٹھے ہو آمین ڈلی آدھے بیٹھے ہو۔ دعا دے متعلق اسمان ولایت دے چوتھے تاجدار سرکار سید ساجدین فرمائندن جو دعا مومن دا ہتھیار ہے۔ دعا توڑے واسطے منگائی جا رہی ہے، آمین ضرور رکھی کرو۔ سرکار زین العابدین دے صحیفہ کاملہ دی تلاوت کرن دے بعد مصر علی یونیورسٹی دے چانسلر جب اس تلاوت کر کے مکائی ہے نا، وہ لکھنے تے مجبور ہو گیا ہے۔ وہ آدھے اگر حسین دا اے پتر نہ ہوئے یا تے بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں ہونا جو اللہ تو منگیندہ کی میں صحیفہ کاملہ دی تلاوت کرنے دے بعد الازہر یونیورسٹی دا پرنسپل وائس چانسلر اس واسطے دعا مومن دا ہتھیار ہے، دعا توڑے واسطے منگائی جا رہی ہے۔ تو میرے عقیدے دے مطابق میں سمجھدا تو سمی میرے نال اتفاق کرے سو بھی اس تو وڈی جگہ ہی کوئی نہیں جتھے منگیا جائے، جتھے تسی اسے تشریف فرمائے۔ مجلس حسین تو وڈی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، منگن دی جگہ ہے۔ ہر بندہ پنن آندا ہے، منگن آندا ہے، ہر کسے دا اپنا اپنا طریقہ ہے، ہر کسے دی اپنی اپنی غرض ہے۔ مالک تو انہوں کہندہ محتاج نہ کرے، اپنے وسیع خزانے چو وسیع رزق لال عطا فرماوے۔ مالک تو انہوں بچیاں نال آباد اور شاد رکھے۔ اپنی اپنی دعاواں دی مستجابی واسطے ایک بلند صلوات پڑھو۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین،
الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بلند صلوات والہ طیبین الطاہرین المعصومین اللہ کریم سانو 14 دی معصوم عطا کیتے نے 14 دی ذات تے بلند صلوات سلام اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضربت علیاً یوم الخندق افضل من نباودت سکلین نعرہ یا حیدری یا علی صدا سلامت رہو جتے جتے بیٹھے ہو آغازی مجلس ہے اپنی مجلس نے مکمل کرنے واسطے فرمان نبوی ہے اپنی مجلسوں زینت دیو میرے بھرا علی دے ذکر نال زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسہ نزینت دیو میرے بھیرا علی دے ذکر نال توجہ دا طالباں ہونے عدل امیر المومنین تے گفتگو پہ کر دیں جناب نعیمی صاحب جڑے بندے موجود ہیں نہ سنی کچھ لوگ باہر موجود ہیں نہ سن دے پہن قرآن مجید دی ایک مختصر جی آیت ہے مالک ادا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامر بالعدل توجہ ہے سارے ہیں ان اللہ یامر بالعدل بے شک اللہ عادل دا حکم دیتا ہے توجہ کرنی ہے اگر میرا حق بنے تو بولنے ورنہ میں بھی راضی تو میرے مالک بھی راضی جتھے جتھے بیٹھے ہو مالک آدھا بے شک اللہ عادل دا حکم دیتا ہے میں طالب علمانہ گفتگو ہے اگر میرا تو ساتھ دیو 73 فرقن پاکستان ہے جو مسلمانہ دے کتنے 73 سارے بندے جان دیں کہ نمی گلتا نہیں 72 فرقیاں دے اصول دین ترائے کتنے 72 فرقیاں دے اصول دین کتنے ترائے توحید نبوت قیامت 72 چوں 73واں فقہ آل محمد جنوہدن شیعہ خیر البریہ جتھے جتھے بیٹھے ہو تو ساڑھے اصول دین 5 پڑھے لکھے ابا میرے سامنے کتنے اصول دین 5 توحید عدل نبوت امامت تے قیامت اساں او خوش نصیب ہیں جنہاں دے اصول دین دوجا نمبر ہے عدل دا دوجا نمبر ہے عدل دا مالک دیتا ہے حکم عدل دا اے تساں شیعہ قومی ایسی خوش قسمت قوم ہو تساں شیعہ خیر البریہ ایسے بختان لے لوگ ہو بھئی مالک تو انہوں ایک دو نہیں سرکار محمد تو لے کے سرکار مہدی تک 14 بے نظیر عادل ہادی عطا کی تن صدا سلامت رہو بڑی مہربانی حیدری بڑی مہربانی 14 بے نظیر عادل ہادی اس مالک دی عنایت ہے فقط شیعہ تے شیعہ دا پہلا امام توجہ میرے پاس کرے سو ہونے سرکار نعیمی صاحب پڑھ دے کھلوتے ہیں سرکار امیر المومنین دی عدالت دے حوالے نال میرا بھی دل بن گیا ہے چند گزارشات اس شہنشاہ دی عدالت دے حوالے نال میری کروڑ واری مجال امیر المومنین دی حیات مقدس ایسی حیات ہے بھئی سرکار دی ساری حیات عدل نال بھری ہوئی سرکار امیر المومنین دی کئی نمونے کئی ایویڈنس توجہ کرے سو امیر المومنین سرور کائنات دے اس جانشین ممبر تے بہ کے جڑی گل کیتی ہے کائنات دا کوئی بندہ نہیں کر سکتا توجہ کرے سو امیر المومنین اپنے مجمع والے پاسے دے کے فرمایا بندگان خدا یاد رکھو دنیا دے ہر حکمران دی مخالفت اس دے ظلم دی وجہ نال کیتی گئی میں علی دی مخالفت میرے عادل دی وجہ نال کیتی گئی جڑے بندے حاضر بیٹھے ہیں فرمانے امیر المومنین ہے میں علی دی مخالفت میرے عدل دی وجہ نال کیتی گئی اسے ممبر دے بے کے قدیم النظیر اعلان کیتے تو ہڑے تے میرے آقا نے فلک چشم نے ایسا اعلان نہیں ڈٹھا نہ ایسا اعلان سنیا وحید امیر المومنین توجہ کرنی ہے کیسا عادل امام ہے تو ہڑا تے میرا وحید امیر المومنین دی ذات ہے جنہ ممبر تے بے کے دعویٰ کیتا ہے اے چھوٹا جی اچک اے چھوٹی جی آبادی ہے 99 توجہ کرے سو
اتھوں دا ایک کونسلر اٹھی کھلوے یا نمبردار اٹھی کھلوے، اے چھوٹی جی حکومت نالا بندہ اعلان نہیں کر سکدا جڑا امیر المومنین کیتا ہے، جڑا پوری کائنات دا حکمران ہے۔ اس دی وجہ ہے بھئی سرکار منصوص اللہ امام کوئی دنیا دے ووٹاں دے بنائے ہوئے نہیں، سرکار امیر المومنین اعلان کیتا ہے۔ امیر المومنین فرماندے بندگان خدا میں علی دی دور حکومت زہری دور حکومت 4-4.5 سال جنہاں دا تاریخ تے نظر ہے، امیر المومنین فرمایا میں علی دی دور حکومت میری رعایا دا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا روٹی تو محتاج ہوئے۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا اعلان جڑا روٹی تو محتاج ہوئے؟ امیر المومنین فرماندے میری رعایا دا کوئی ایسا بندہ نہیں جڑا لباس تو محتاج ہوئے۔ توجہ ہے، ایک کائنات دا امیر تو ہڈا تے میرا امام ہے جڑا اعلان بیٹھا کر دے میری رعایا دا کوئی بندہ لباس تو محتاج نہیں۔ امیر المومنین فرماندے میری رعایا دا کوئی بندہ نہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں جس دے سر تے مکان دی چھت دا سایہ نہ ہوئے۔ اے امیر المومنین جڑے اعلان بیٹھے کر دیں۔ امیر المومنین دی حیات طیبہ پہلے عرض کیتا ہے عدل نال بھری ہوئی، سرکار امیر المومنین دے سگے بھائی جناب عقیل، نا تا سنے ہیں نا، جناب عقیل سگے بھائی ہیں امیر المومنین دی، اللہ دی وجہ نال گھریلو حالات خراب، امیر المومنین دی بارگاہ حاضر، یا علی تواڈے ہاتھ وچ تواڈی دسترس وچ بیت المال ہے، میرے کچھ حالات ٹھیک نہیں، مہربانی فرماؤ میرا وظیفہ ودھاؤ۔ توجہ کرے سو، عام بندہ نہیں، سگا بھائی آیا بیٹھا ہے تے دس دے کہنو پہن جڑا کائنات دے حالات تو واقف ہے جی، علم کلی دے مالک سرکار امیر المومنین دے سامنے، یا علی میرے تے احسان لاؤ، میرے کچھ حالات نہیں ٹھیک، بیت المال والا میرا وظیفہ ودا چھوڑو۔ تھوڑے تے میرا ورگا بندہ دنیا دار بندہ ہویا جڑے اس دے ریمارکس ہونا تو سب بہتر جان دے اسے معاشرے دے بندے ہیں۔ امیر المومنین سگے بھرا دے پاس دے کے فرماندے نکیل بھائی تسا انصاف نہیں کیتا، میں علی کسے دوسرے مسلمان دا حق تائیں بھرانو ہرگز نہیں دے سکدا، تیرا جو ودھاواں تا کسے دا گھٹاواں نا، تیرا وظیفہ جو ودھاواں تے کسے دا گھٹاواں۔ توجہ کرنی ہے، کائنات دا امیر المومنین حیات مقدس بھری ہوئی عدل نال، سرکار امیر المومنین ممبر تے بیٹھن، سرکار دے منن والا ایک بندہ سرکار دا محب پکڑ کے امیر دے دربار چ لے آئے، صلوات سر بلند آواز نال پڑھو۔ سید الذاکرین نوجوان سید قبلہ سید عمران حیدر کاظمی صاحب، بسم اللہ سردار، توجہ ہے میرے پاس سارے دی، انہاں دا ممبر ہے وہ آ گئے تو میں اپنا سبق پورا کر لواں یا ممبر انہوں نے دے چھوڑا قبلہ دی اجازت نال۔ امیر المومنین دے دربار ایک بندے کو پکڑ کے لے کے آ گیا، توجہ تو سا میرے پاسے کرنی، سرکار دا منن والا ہے، سرکار دا محب ہے، سہمن اتفاقن چوری سرزد ہو گئی، 14 معصومین نو مندئی خود معصوم نہیں، توجہ ہے میرے پاسے، گناہ تھوڑے تو ہی ہو سکتا ہے، میرے تو ہی ہو سکتا ہے، ایک واحد سہارا ہے نا آل محمد دا جو معافی مل جاسی۔ امیر المومنین دے دربار اس غرض نال پکڑ کے لائیں جان دے ہیں جو علی نال کردہ محبت، اس واسطے پکڑی ودن جو اج ویدے ہیں علی اپنے محب نال عادل کی میں کریں دے، اپنے محب نال عادل کی میں کریں دے۔ میں وقت دے ہوتے ممبر سیدزادے دے حوالے کر چھوڑنا تو سا میرے پاس توجہ کرنی ہے، علی اپنے محب نال عادل کی میں کریں دے۔ امیر المومنین دے سامنے سرکار اس چوری کیتی ہے، توجہ کرے سو، سرکار اس چوری کیتی ہے، امیر المومنین اس دے پاس دے کے در بندہ خدا تائیں چوری کیتی ہے، میں سر جھکا کے دا ہاں یا علی میں کیتی، توجہ کرنی، ہاں یا علی میں کیتی ہے۔ امیر المومنین اس دے پاس دے کے در بندہ خدا چور دی عادت ہے، چور دی فطرت ہے، مکر ویندہ ہے، تو مکرے ہی نے فوراً اقبال جرم کیتے ہی جو میں چوری کیتی ہے، جتھے جتھے بیٹھے ہو امیر المومنین دے قدمہ لے پاسے دے کے دا یا علی اے نہیں جان دے، میں تا جان دا تم اللہ دی آنکھیں، جڑے بندے حاضر بیٹھن، میں تا جان دا
تو اللہ دی آنکھیں تیرے سامنے کیویں مکراں؟ امیر فرمایا بندے اقبال جرم کیتا شرعی حد جاری کیتی اس دا ہاتھ کٹوا چھوڑیا. توجہ کرنی ہے, اس دا ہاتھ کٹوا چھڑیا, کٹے ہویا ہاتھ دوجے ہاتھ رکھیا, خون جاری. امیر المومنین دا دربار چھوڑیا, بازار آیا, ایک بندے دی پائے گی نگاہ, اور سوال کیتا ہے تیرا ہاتھ کہیں کٹا ہے. توجہ کرنی ہے, تھوڑے تے میرے معاشرے دا بندہ ہوا ہے تا جڑا جواب دے ویا تساں بہتر جان دے ہو. اس بندے سوال کیتا ہے تیرا ہاتھ کہیں کٹا ہے, جلدی نال جواب دے کے دا میرا ہاتھ جانشین رسول کٹا ہے, میرا ہاتھ شوہر بطول کٹا ہے, میرا ہاتھ حسنین دے بابے کٹا ہے, میرا ہاتھ کعبے دے کعبے کٹا ہے. جڑے بندے مجلس سے حاضر بیٹھے بندہ حیران ہو کہ دے میں حیران ہاں, علی تینو ہاتھ تو محتاج کر چھوڑے, علی تیرا ہاتھ کٹوا چھوڑے, تم وط بھی علی دے قصیدے, علی تیرا ہاتھ کٹوا چھوڑے, تم وط بھی علی دے قصیدے. جواب نس دیتا ٹردہ ویندہ ہے. اے بندہ جن سوال کیتا ہے امیر المومنین دے دربار چاہے, ادا یا علی ہو جس بندے دا ہونے تساں ہاتھ کٹوایا ہے. مولا فرمایا اس چوری کیتی, میں حد جاری کیتی, ہاتھ کٹوا چھوڑے. مولا گال بہیے, مولا فرمایا کیا آکھنا چاہنا ہے؟ سرکار تساں کٹوایا ہے اس دا ہاتھ, او بازار تھوڑے قصیدے پڑھدا ویندہ ہے, او بازار تھوڑے قصیدے پڑھدا ویندہ ہے. امیر فرمایا جلدی کرو سنو واپس بلاؤ. ایک نوکر جلدی نال دوڑیا, اس دا جا کے ہاتھ پکڑیا, او تینو امیر المومنین دربار سڈائے. جلدی نالو بہلے قدم چاہ کے امیر المومنین دا دربار چ واللہ ختم. امیر المومنین سوال کیتا بندہ خدا میں تینو ہاتھ تو محتاج کر چھوڑیا. توجہ کرے سو, میں تیرا ہاتھ کٹوا چھوڑیا, میں سنیا جو تم وط بھی میرے قصیدے. جڑے بندے حاضر بیٹھے نتیجہ پیش کرنا چاہنا, ایسا غلام ہونا چاہیے. یا علی, مولا فرمایا تو وط بھی میرے قصیدے. قدمہ لے پاسے دیکھ دے, یا امیر المومنین تو سا میں نو دیتی ہے سزا, تے میں توڑا ممنون تے مشکور ہاں, میں توڑا ممنون تے مشکور ہاں. مولا فرمایا میں تیرا ہاتھ کٹوا چھوڑے, تم ممنون تے مشکور کیوں؟ میں توجہ کرے سو. امیر کنار دے قدمہ لے پاسے دیکھ دے, یا علی ممنون تے مشکور کیویں نہ ہوا؟ دنیا تے میں نو سزا دے کے آخرت دی سزا تو بچا لے آئی. جڑے بندے حاضر بیٹھے صدا سلامت رہو. دنیا تے میں نو سزا دے کے آخرت دی سزا تو بچا لے. صحیح وال دے غیورہ امیر المومنین اس بندے دے پاس ڈٹھا, فرمایا اگر تیرے اے جذباتن تا کٹے ہوئے ہاتھ نہ اللہ. توجہ کرے سو, کٹے ہوئے ہاتھ نہ اللہ. حکم امام من کے کٹے ہوئے ہاتھ دے نہ لایا. اس دا ہوئے ہاتھ سلامت. ایمیں متشکر نگاہ نال دے کے دا مولا ایک مولا فرمایا اگے علی دا عدل ڈٹھائی, ہون علی دی سخاوت ویکھ. اگے علی دا عدل ڈٹھائی, ہون علی دی سخاوت دیکھ. اس علاقے دے غیوروں ایڈے بڑے عادل علی دیاں بازار چاہ گئیاں. تڑیاں دیاں دے پردے ہومن. سیدزادہ تشریف فرمائے, ملک دے شہباز ذاکر. سید ایک دن دا بھی ہوئے تا قابل احترام ہوندے, سید جوان ہوئے تاں بھی قابل احترام ہوندے, سید بزرگ ہوئے تاں بھی قابل احترام ہوندے. تشریف لائیں انہاں دے اور تاڑے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا. ایک دے جملہ مسائب دا میں عرض کیتے ایڈے وڈے عادل علی دیاں بازار چاہ گئیاں. غیرت اللہ میرا پڑھ لینا سوکھا, توڑا سن لینا سوکھا. جب بازار چاہ گئیاں اللہ گواہی نے پتہ اس پردادار نوے جائیں بازار بہ کے عبور کیتے. بس دے رہو, ایک منزل ودھاونی ہے. ایک دے جملہ غیرت اللہ کائنات دے سب تو وڈے بے غیرت دا دربار, کائنات دیاں اونچیاں شریفاں دی پیشی. سلطان الذاکرین بسم اللہ دا ثواب ہوئے جناب مرحوم احمد بخش بھٹی صاحب, انہوں دا جملہ میرے سامنے آگے. وہ فرمائیں دیں کائنات دیاں شریف زادیاں رول کے مرونجنا علی دی دی تیری جتی شام نہ ہویا. کائنات دے سب تو وڈے بے غیرت دا دربار, کائنات دیاں اونچیاں شریفاں دی پیشی. کمینہ شراب اچ مست بیٹھے, یکدم شراب تو منہ چاہ کے آدھائے, او کت کھڑی ہے جڑی بھیرا تو ود کے میرے حکم دی نا فرمانے. غیرت اللہ ایک رضیل سپاہی اشارہ کیتا ہے, جڑی او سامنے ضعیفہ کھڑی ہے نا, ان دی کنڈ تے متھا ہے علی دی وڈی دھی دا. اے رضیل آدھے کیویں کھڑی ہے ضعیفہ؟ ظالم آدھے پردہ بنائی کھڑی ہے. غیرت اللہ پردے دا نام آئے, اکیمینہ دیکھ کے آدھے ضعیفہ اگوں ہٹ وانج میرے دربار اچ پردے دا رواج کوئی نہیں. غیرت اللہ جب اس کمینے آکھے نا میرے دربار اچ پردے دا رواج کوئی نہیں. ملکہ زنجبار
چوں اماماں دے پالن علی مستور جناب فضا کمر صدی کر کے دی کمینہ تیرے دربار اچ پردے دا رواج کوئی نہیں میڈی کنڈ تے ہوندہ متھا ہے پردہ جیندے قدمہ دا تواف کریں دے رو کیا دی کمینہ ایندہ بابا دنیا تو سکدہ ٹورے ہے جو آلیہ میرے نال لاوے جتھے جتھے بیٹھے ہو غیرت اللہ کمینہ دے کے دا ضعیفہ تو نے جاندہ میں وڈا ظالمہ چھوڑ دے پردہ میں ظلم کرے سا ملکہ زنجبارہ دیئے تو بھی نے جاندہ اس دن واسطے ہی نہ دے نانے تو زندگی منگیا تو اپنا ظلم دکھا میں اپنا صبر دکھنی ہاں ایک رزیل سپاہی نے حکم دیتے غیرت علیہ سامان ظلم چاہ کے ملکہ زنجبار دے پاسے ٹرے اس ملکہ زنجبار تے ظلم کیتے زمین دا رنگ سرخ ہو گئی ہے جی میں کنڈ تے متھا رکھی کھڑی ہے نا علی دی تھی زمین دی سرخی تے پئی نظر ہولے ہولے دے کیا دی اماں اگو ہٹ وانج توں ضعیفیں وڈا ظالم ہے غیرت علیہ جدہ بی بی آکھے نا توں ضعیفیں وڈا ظالم ہے اگو ہٹ وانج دربار دے ماحول تو بے نیاز ہو کے ملکہ زنجبار ہولے ہولے رو کے دی علی دی دھی یا بھرے دربار اچ ماں نہ ساڑ یا بھرے دربار اچ ماں نہ ساڑ بی بی دی اماں کیویں نہ ماں سڑا ماں زہرائے میڈے سکھاں دی ماں توں اے میڈے دکھاں دی ماں غیرت اللہ دو جیوار ظلم کیتے ملکہ زنجبار دے ہتھ چکھون لڑے اور توس کوئی نہیں لگا جی میں حبشی جوان بیٹھے نا کرسیاں تے حقل مار کے دی حبشیاں تھوڑی غیرت کھن گئی جدہ بی بی آکھے نا حبشیاں تھوڑی غیرت کھن گئی حبشیاں تو کرسیاں چھٹیاں ملکہ زنجبار دے پاسے دے کے دن ضعیفہ تو کاؤنے بھرے دربار ساڑی غیرت نو للکار ڈالی بی بی آدھی ڈساؤ تھوڑے بادشاہ دا نا کے آدھنا اشکبوس بی بی آدھی یہ دنیا تو ٹر گیا عرصہ گزر گیا تھوڑا آج کل بادشاہ کونے آدھے نوں دی ایک دھی آئی ایسا تخت بلایا تخت نو پیر دی ٹھوکر مار کے مدینے آلے سیدہ دی کنیزی دا ٹر گئی بی بی آدھی یہ تھوڑا آج کل بادشاہ کونے آدھے نساؤں دی جتی تخت تے رکھی ہوئی ہے صبح ساری ریت اٹھینے ہیں ان دی جتی دا سلام غیرت علیہ ملکہ زنجبار دی ابشیاں اگر توڑی ہوا ملکہ دربار چاونجے سجان گنسو ابشی دے کے دن ضعیفہ کجا اس بے غیرت دا دربار کجا سادی ملکہ کجا اس شرابی دا دربار کجا سادی شہزادی غیرت علیہ جدہ ابشیاں گل کیتی ہے ملکہ زنجبار کمر صدی کر کے آدھیے میں نو سجانو توڑی ہوا ملکہ میں آدھنی سے منے دے ہوندے سجیت ایک نشانی آئی نشانی دکھا ملکہ زنجبار دراز کی تلکھے ہو آئی حاضر ہی جریت زہرا جدب پک لگے جو ساڑی عمل کے تلوارہ سنبھال کے آدھن کوئی ایڈا وڈا جرم کی تئی حسین تیری زمانت نہیں لئی بی بی آدھی جدب میں قید ہوئیاں حسین موجود کوئی نہ لیک ادن سے سنیے اندہ بابے دی شکلہ لائک بھرائے تیری عباس زمانت چچاویا بی بی آدھی جدب میں قید ہوئیاں عباس موجود کوئی نہ لیک ادن سے سنیے نہ لجپال بھراوان دی ایک لجپال بھیڑے جڑی رئی سے رب جعفر تیار دی نوے تیڑی اوہا چا زمانت چاویا بی بی آدھی ابشیاں کنڈ کرو میں کلی نہیں میرے نال بھراوان آدھی میں کلی نہیں میرے نال بھرا مرا کھیائی کھڑیے غیرت علیہوں حبشی یزید پاس دے کے دن کمینہ تیار کہیں دیا مستورہ نو حسین دیا بیڑا وانگ بے وارس سمجھائے جی میں 4 سالان دی بطول کھڑی آئی پپی دا دامن پکڑ گیا دیا پپی اممہ ڈاڈی فضا دے وارس آگئے ساڑا وارس کوئی نہیں آیا بی بی آدھی سکینہ ساڑا کوئی وارس ہویا تو تماچے نہ جھلیا ساڑا کوئی وارس ہویا تو کڑیاں اللہم اجل ولیک الفرج روتی آنکھوں سے دعا مانگو ان کا منتقم جلدی ظہور فرمائے یہ اگر جلدی سے پہلے آباد ہو مومنین کرام یہ تو تھے ذاکر